بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ کو ایسا لگتا ہے اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں آپ، اچانک سے نون لیگ نے جلسے جلوس شروع کر دیے، کہ آپ کو یہ چیزیں غیر معمولی لگتی ہیں؟ یہ مجھے بتائیں جی۔ اختیار بھائی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ ہلو جی اختیار بیگ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اختیار بیگ صاحب آپ کو یہ چیزیں غیر آ معمولی رہی ہے؟ اچھا ہوا آپ کو یاد آ گئی، آپ کا پینل میں کوئی اور بھی ہے، پینلسٹ ویٹ میں کر رہا ہے۔ تسلی سے آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا، اس سوال لیے دہرا دیں ذرا سا۔ آپ کو یہ چیز غیر معمولی لگتی ہے کہ مسلم کیا؟ لیگ نون نے، پرائم منسٹر نے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ جلسے شروع کر دیے، جلوس شروع کر دیے، اور اچانک سے اقتدار کے پہلے ایک سال، حالانکہ آخری سال میں ہوتی ہے کارکردگیاں وغیرہ یہ سب بتائی جاتی ہے، آپ کو غیر معمولی لگ رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، روٹین ہے؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کولیشن پارٹی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ایوان میں، قومی اسمبلی میں ہم ساتھ ہیں، لیجسلیشن میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ حکومت کو کوئی خطرہ ہو اس طرح کا کہ ووٹ آف نان کانفیڈنس یا کسی اور ذرائع سے اس کو ریپ اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل یہ چیز میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اس میں ماس کانٹیکٹ وتھ پبلک اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ 5 سال چھوڑ کے 5ویں سال نہیں کر سکتے۔ یہ ہر سال میں آپ کو اپنے معاشی ترقی اگر آپ نے حاصل کی ہے، معاشی ریوائول ہوا ہے، پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز ہوئے، مہنگائی میں کمی آئی ہے، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ریمیٹنسز اگر $35 بلین کی پہلی بار ریکارڈ حد عبور کر رہی ہے، تو یہ باتیں ماسز سے شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جلسے یہ سب ہوا ہے سر ایک سال میں کیے جاتے ہیں۔ تو اختیار بیگ صاحب یہ سب ہوا ہے ایک سال میں، اس گورنمنٹ کی کارکردگی میں سب کچھ ہے؟ جی اب میں بتلا دوں۔ جی پلیز۔ میں معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور کالمس وغیرہ میرے آپ لکھتے پڑھتے ہوں گے۔ میں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ملکی معیشت تقریباً تمام جگہ، ایک یا دو جگہ ہیں جہاں پہ، ایک تو ایف بی آر کا ہمارا ہدف پچھلے 2 سہ-ماہی کا پورا نہیں ہو سکا، 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، لیکن وہ منی بجٹ کے بجائے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کے وصول کیا جا رہا ہے، ریفارمس آ رہی ہیں۔ لیکن باقی چیزوں میں یہ بالکل صحیح کہا ہمارے ساتھی نے کہ انفلیشن جو ہے 3830 سے کم ہو کے 7 پہ اور پھر 4.5 پہ آ گیا ہے افراط زر۔ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ پچھلے 2-3 سہ-ماہیوں سے مثبت آ رہا ہے، جو مائنس میں تھا، خسارے میں تھا۔ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، ایکسپورٹ 10% بڑھی ہیں، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، یہ زیادہ بڑھ سکتی تھیں اگر بجلی کی قیمتوں پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ریمیٹنسز ہیں $35 ارب کی، کبھی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہوئی جو اس بار ہیں۔ آپ کا فورن ریزرو $16 بلین پہ پہنچ گئے۔ آپ کے سسوک بانڈ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھے، فچ کی، موڈی کی اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی ریٹنگ بہتر کرنے کی وجہ سے ان کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے آ رہا ہے، سیکنڈ جائزہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک کلائمیٹ چینج کے لیے علیحدہ فائنینسنگ اس کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ سمجھ گیا نا، جب اتنی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اس گورنمنٹ نے، تو اس گورنمنٹ کا اس کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو ایڈورٹائز کرنا ضروری ہے۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کا تو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں۔ کوئی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ مسلسل ٹیک اپ ہو رہے ہیں۔ بلاول صاحب اور شہباز صاحب کا ایک مسلسل رابطہ ہے، اور اسحاق ڈار صاحب اور نوید قمر صاحب دونوں پارٹیوں کے بنیاد پہ میٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے تحفظات تھے کہ حکومت سازی میں جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس میں ہمیں پنجاب میں وہ نمائندگی نہیں دی گئی ہے، تو اس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم بائیکاٹ بھی کیا تھا اجلاس کا، پھر اس چیز کے لیے میٹنگ ہوئی۔ آپ کی کارکردگی میں بڑے سوال اٹھا رہے ہیں پنجاب حکومت نا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری وزیر اطلاعات جو ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ادھر سے بھی کاؤنٹر در کاؤنٹر ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ پک تو رہا ہے نا سر جی، لیکن وجہ یہ وہ کٹی ہو نہیں سکتی، اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ والا فیکٹر میں کیا ہے۔ دیکھیں سب نے اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے، اور ایک چیز اچھی جب بھی ہوتی ہے جب دوسرے کو آپ کنڈیم کریں، لیکن میں بالکل مناظرے کے لیے تیار ہوں، بیٹھ کے بات کرنے کے تیار ہوں، کیونکہ ابھی بلاول صاحب نے 550
टॉप के बिजनेसमैनों की एक मीटिंग की थी और उसमें खोल के बातें की थी, क्या क्या शिकायतें, क्या हम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रोड मैप पे बात करी, सब चीज़। और उसमें यकीन करें ओवरऑल जो बिजनेस कम्युनिटी के टॉप के ग्रुप थे, वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें ऐसी पता चली जो उनमें नहीं थी और मुतमईन हुए, उन्होंने उनको इम्प्रेस किया। तो सिंध सूबे में यकीनन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होंगी, उसके हिसाब से नहीं हो, लेकिन डिटेल जब आप जाएंगे, मेडिकल के शोबे में जो काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में काम हुआ है, कोयले के जो थर कोल के सिलसिले में काम हो रहा है कि पाकिस्तानी कोयला जो मकामी अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया और इम्पोर्टेड कोयले को ख़त्म कर रहे हैं ये सिंध कोल अथॉरिटी, ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं जो सिंध में किए गए हैं। हाँ, ये बात है शायद उसकी तशहीर नहीं क्या भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, ये सारे प्रोजेक्ट अपनी जगह, जब एक डंपर के नीचे एक मासूम बच्चा कुचला जाता है ना सर, तो फिर ना आपकी सारी कारकर्दगी सिफर हो जाती है, फिर इसको कोई कुछ नहीं समझता ना। गवर्नर डायरेक्टर लिख रहा है, इस पे बड़ा सख्त कर रहे सर। नहीं, इस पे बड़ा सख्त एहतजाज हुआ है, पार्टी में भी, पार्टी के बाहर से भी, और आज भी हमारे यहाँ वर्कर्स वगैरह जो आए हुए थे, तो संडे के संडे में मिलता हूँ तो उधर भी यही था। लेकिन हमने जो अब इसके कुछ रूट्स हैं जिनको खोलना होगा। लहरी एक्सप्रेस वे जो बना ही इसलिए था कि पोर्ट से डायरेक्ट एक आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ जगह पे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रोका हुआ। लेकिन ये बात अब तय हुई है, वाटर टैंकर और डंपर तो विद इन सिटी चल रहे हैं।